میں آپ کو یہ بھی بات ہے 7 ਪੁੱਤਰ بھی ہوں نا جی 7 ਪੁੱਤر باپ دی میت پئی بھی ہوئے تو وہ 7 بیٹے کسی کمرے میں بیٹھ کے باپ کی جائیداد کی لکیریں پھیر رہے ہوتے ہیں. اب فلانا والا پلاٹ میرا ہے, اب فلانا پلاٹ میرا, فلانا پلاٹ بڑے تھا تو چھوٹے تھا. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. وہ وہاں بیٹی ہوتی ہے جو سرانے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے. آپ اس درد کو سمجھیں. اور وصال سے پہلے باپ پیشاب میں لت پت ہوتا ہے, ہاسپٹل لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ پیکے سے آتی ہے بچی, اپنی ساس کی بھی ڈانٹ سہتی ہے, اپنے سسر کی بھی ڈانٹ سہتی ہے, اور اپنے شوہر کی بھی تانے سنتی ہے کہ ابھی تو پچھلے مہینے ہو گیا ہے, پھر بھی وہ ڈانٹ سہ کے آتی ہے اور اپنے باپ کو پیشاب میں لت پت اٹھاتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتی. اور پتر تو اپنی دکانوں میں مصروف ہے. پتر تو اپنی وہ باپ جو جائیداد چھوڑ گیا وہ تو اس میں بٹوارے میں وہ مصروف ہے. تو میں کہا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں سے دعائیں کروایا کرو. یہ علامہ صاحب کی دعا نہیں لگنی, میں سچی کہہ رہا ہوں. پیروں کی دعا لگتی ہوگی لیکن اس انداز میں جو بیٹی کی دعا لگتی ہے نا جی, ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں جی دعا کرنا, حالات بڑے ٹائٹ نے, حالات بڑے خراب نے. میں کہتا ہوں ایک دفعہ نا بیٹی سے بھی کہہ کے دیکھو, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑی برکتیں کر دے گا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضور نے یہ شان بیان فرمائی مومن کی. مومن مسجد سے چلا تو جاتا ہے لیکن دل اس کا مسجد میں رہتا ہے. یہ تھوڑا سا ذوق بنائے, شوق بنائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب کبھی رات کو بیدار ہوتے, نمازیں پڑھ چکے, عشاء کی نماز ہو چکی, حضور آرام فرما ہے, جب کبھی حضور بیدار ہوتے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے کہ عائشہ مصلی تو دو. ہمارا کیا مزاج ہے, حضرت صاحب رات کو اکھ نہیں سی لگ رہی, دل بڑا بے چین سی, تو میں پھر خبراں لا لیاں, میں پھر موبائل ویکھ چھڑے. یعنی کیا مطلب, یہ مومن کی شان ہے. مومن کا تو دل کرتا ہے کہ یار مصلی ہو, قرآن ہو, اور میں اور میرا رب ہو. یہ تو شان حضور نے فرمائی اپنے مومن کے بارے میں کہ میرا مومن گھر تو چلا جائے گا, دل اس کا. یہ حضور کا طریقہ. اور مجھے بڑی مسجد میں 6.5 سال ہو گئے اذان پڑھتے, عصر مغرب عشاء. یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں, واللہ مجھے رب اس سے پہلے یعنی کہ مجھے خاتمہ دے دے کہ میں اپنی تعریف کے لیے کوئی لفظ کہوں. یہ آپ کی ترغیب کے لیے کہ مجھے 6 سال 6.5 سال ہو گئے ہیں. میں ایک بندے نے آخیا, میں کہ یارو نا گلا میرا کچھ ٹھیک نہیں ہے, پچھلے دنوں سے مجھے سینے کا کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے. میں کہ کچھ بھی نہ میرے سانس چڑھ جاتا تو آپ اذان دیں. تو بندہ انجن کر کے کہنا مینوں تو شرم آ گئی. میں کہ یار اسی تو پھر بڑی بشرم ہے, سانوں 6 سال ہو گئے نے اسی زانا پہ بڑی بشرم ہوئے. میں کہ گالی دیتے وقت تجھے شرم آنی چاہیے, جھوٹ بولتے وقت تجھے شرم آنی چاہیے, اللہ کا نام لیتے تجھے شرم آتی ہے, اللہ کا نام لے. وہ پھر چھوٹا سا ایک بچہ ہے وہاں پہ, تو پھر میں نے اسے کہا پتر آگے ہو کے اذان پڑھ, میرا گلا ذرا خراب. میں نے عجیب انداز ہے کہ مجھے شرم آتی ہے. بھائی کاہے کی شرم, آپ آئیں تو صحیح. یہ وہی بلال ہیں جنہوں نے مارا کھا کے مؤذن بنے نے, عام بندہ نہیں. عام ایویں نہیں مؤذن بن جاتا, یہ بھی کسی کی نگاہ. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ سرکار اذان پڑھے گا کون؟ سرکار فرمانے لگے بلاؤ بھی بلال کو, اور بلاؤ بھی بلال کو. بلال آئے, بلال کو کہا کہ میں منارے پہ چڑھو, یہاں پر کھڑے ہو کے اذان دو. اذان ہو گئی. تو اسلام کی پہلی اذان حضرت بلال نے پڑھی. اسلام کی پہلی اذان بلال نے پڑھی. یہاں پہ ایک اصلاح کی بات ہے, ہم کہتے ہیں حضرت بلال حبشی کی جو زبان ہے وہ توتلی تھی. وہ توتلی نہیں تھی, وہ حبشی لہجہ تھا, لکنت نہیں تھی, حبشی لہجہ تھا. جس طرح ہم یہاں پر, جس طرح پنجابی کے 3-4 انداز ہیں, جس طرح ایک میواتی ہے, ایک ماجھی ہے, ایک پوٹواری ہے, اور ایک خالص پنجابی ہے. لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن ادائیگی تھوڑی مختلف ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے, عربی زبان کو تھوڑا سا وہ اس انداز میں پڑھتے تھے, لیکن سرکار نے پسند وہ بھی بڑی سی. وہ کئیوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ اشہادو کو اسہادو پڑھتے ہیں. تو سرکار فرمانے لگے پڑھتے ہیں لیکن رب کو اسہادو بھی اشہادو ہی قبول ہے. یہ سرکار کا یہ فرمان کہ بلال ہی اذان پڑھے گا, یہ اللہ کو بھی بڑی پسند. اور مؤذن کی یہ حیثیت ہے, مؤذن کی یہ حیثیت ہے. قیامت کا دن ہوگا, میرے نبی پاک فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا, مؤذنین دور سے پہچانے جائیں گے. لمبی لمبی ان کی گردنیں ہوں گی, کہ روایت میں کہ لمبے لمبے ان کے قد ہوں گے. دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مؤذنین تھے, یہ اذانیں پڑھنے والے تھے. سرکار فرمانے لگے بلال تو ہجرت کر جا, مدینے کی طرف چلا جا. تو ہاتھ باندھ دیے حضرت بلال نے. تو کہنے لگے محبوبہ میں نے تو کبھی اتنے سوال کیے ہی نہیں. تو ایک عرضی ہے, اگر آپ مان لے تو
سرکار بھی مسکرائے. وہ پتا تو سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, وہ دل میں کیا چل رہا ہے سرکار کو پتا ہے, پھر بھی وہ لفظوں کی جو ادائیگی ہے کہ کس انداز میں میرا غلام کہے گا, تو کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہو. تو وہ غلام کہنے لگے, حضرت بلال کہنے لگے کہ حضور آپ آئیں گے نا وہاں پہ پیچھے. توجہ نہیں فرمائی. سرکار کہہ رہے ہیں تو جا یہاں سے, تو کہنے لگے سرکار آپ پیچھے آئیں گے نا, آپ پیچھے آئیں گے نا, چھوڑ تو نہیں دیں گے ہمیں. سرکار مسکرائے, کہنے لگے تھپکی دی ماتھا چوما, بلال تو جا میں تیرے پیچھے پیچھے آؤں گا. سرکار نے 16 لوگوں کا قافلہ بنایا, اس میں سید زادیاں بھی تھیں, غلام بھی تھے, وہ سارے گئے. ایک ہاتھ میں حضرت بلال حبشی کو نیزہ دیا, ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور تیر کمان تھی جو پیچھے تھی. تو جب گئے 16 لوگوں کا قافلہ لے کے, تو رستے میں ایک اہل بیت کی شہزادی کہنے لگی کہ ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں کفار ہم پر حملہ نہ کر دیں. حضرت بلال حبشی کے بڑے خوبصورت لفظ, کہنے لگے ہمیں سرکار نے بھیجا ہے, ہماری حفاظت رب کرے گا, اور جب تک بلال حاضر ہے آپ کی خدمت میں آپ فکر ہی نہ کریں, آپ فکر ہی نہ کریں. وہ قافلہ لے کر آپ مدینہ شریف پہنچے. وہ رستہ جو مکے سے آتا تھا, حضرت بلال گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے کہ ہن میرا سونا آئے گا, ہن سونے کی سواری آئے گی. آپ گھنٹوں بیٹھے رہتے, سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہتے. کسی نے پوچھا بلال ادھر سارا دن بیٹھے رہتے ہو, تو کہنے لگے اور یار نے وعدہ کیتا سی آمن دا, اور یار نے وعدہ کیتا سی آمن دا. تو کچھ دنوں کے بعد سرکار بھی تشریف لے آئے. بلال یہ میرا گھر ہے, آج سے اسے اپنا گھر ہی سمجھ لو, آج سے اس گھر کے سارے کام تیرے ذمے, اس گھر میں سبزی آٹا جو بھی لے کے نا تیرے ذمے. حضرت بلال حبشی بھی پھر کمال تھے, آپ بھی جفا کش تھے. سرکار سے پوچھے بغیر ہی قرضہ اٹھا لیتے, قرضہ اٹھا کے گھر کا راشن ڈلوا کے قرضہ اتار بھی دیتے. اچھا ایک دن قرضہ اٹھا لیا, قرضے کا کوئی نہ مسئلہ بن گیا, وہ لینے والے دروازے پر آ گئے. ایک دن حضور سے کہنے لگے حضور وہ قرضہ لینے والے ہیں, وہ تو دھمکی لگا گئے ہیں. دکھڑا کسی عام بندے آتی ہیں, میں نے نہیں دسیا جا رہا, امام الانبیاء نے دسیا سرکار وہ تو دھمکی لگا گئے ہیں. حضور سے بھی بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اونٹ بھرے سامان کے بھیجے, اور سرکار فرمانے لگے بلال تجھے پتہ ہے یہ سامان کس نے بھیجا, تیری مدد کے لیے رب نے بھیجا. یہ پریشان نہیں ہونا کہ رب رسول کے نام پہ تو قرضہ اٹھائے, رب رسول کی خدمت کرے, تو پھر رب تجھے ہم ہی چھوڑ دیں, ایسے نہیں ہونا. پھر ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے یہ ملک لیا تھا, نہ کہ نمازوں اور روزوں کے لیے ملک. ہم نے یہ ملک نمازوں روزوں اور یہ تلاوت کے لیے نہیں, یہ نظام مصطفیٰ کے لیے لیا تھا. اور بڑے عجیب بات ہے, اس کو صرف خطاب نہ سمجھیے گا. میں بھی ایک دکاندار ہوں, میں بھی بازار میں رہتا ہوں, اور وہی بات آپ سے کروں گا جو آپ نے بھی محسوس کی ہوگی. کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نعرہ نہیں لگاتی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کوئی بھی سیاسی جماعت نعرہ نہیں لگاتی. وہ جب بھی نعرہ لگا جیے بھٹو, وہ جب بھی لگا ووٹ کو عزت دو, وہ جب بھی لگا اور بھی جو آپ سنتے رہتے ہیں, یہ واحد نعرہ ہے جو قائد اعظم نے لگایا تھا. یہ واحد نعرہ ہے جو فاطمہ جناح نے لگایا تھا. یہ وہ واحد نعرہ ہے جو علامہ اقبال نے لگایا تھا. یہ وہ واحد نعرہ ہے جو محدث اعظم پاکستان نے لگایا تھا اس وقت جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی. یہ وہ واحد نعرہ ہے